أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں حج اور عمرے کے خصوصاً حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ چونکہ سورہ بقرہ کا نصف ثانی ہے اور تقریباً یہاں سورہ بقرہ کا جو حصہ ہے ان آیات میں، یہ اس سے آگے کی آیات میں بھی اکثر احکامات بیان کیے گئے ہیں وقفے سے، تو یہاں پر بھی عمرے اور حج کا بیان ہو رہا ہے، مسائل کا کہ فلاں موقع پر کیا کرنا ہے اور فلاں پر کیا کرنا ہے۔ ان آیات کے مختصر سے ترجمے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے نہیں تھا مگر شکلیں بدلی ہوئی تھیں، اور ان لوگوں نے جو کعبۃ اللہ کے یا یوں کہیں کہ حدود حرم کے کاموں کے ذمہ دار تھے، ان لوگوں نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ اسی میں ایک چیز تھی کہ وہ حج بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کے بازار بھی لگتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، دکانیں بھی لگتی تھیں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام کا غلبہ ہوا، تو ہر چیز کو دھیرے دھیرے ختم کیا گیا کہ یہ چیز بھی غلط ہے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ انہی میں سے ایک چیز تھی کہ حج کے دوران بڑے بڑے بازار لگائے جاتے تھے، لگانے والے قریش بھی ہوتے تھے، آس پاس کے قبیلے والے بھی ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے جو حج کرنے آتے تھے۔ اب چونکہ دوسری رسم و رواج کو قرآن نے ختم کیا تھا اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا تھا، تو تجارت کے بارے میں صحابہ کا خیال یہ ہوا کہ چونکہ جو حج سے متعلق دوسری رسمیں تھیں جب ان کو ختم کر دیا گیا تو شاید اب تجارت کی بھی اجازت نہ ہو حج میں، تو ان آیات کے اندر اسی کا بیان ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کب؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی معاش، روزی کماؤ، کوئی گناہ نہیں ہے حج کے دوران، لیکن نیت تجارت کی نہ ہو، نیت دولت کمانے کی نہ ہو، نیت یہ ہو حج کے لیے آئے ہیں، غریب ہیں، چلو تھوڑا کام بھی کر لیتے ہیں، آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، اور یہاں یہ اشارہ کر کے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم،
کہ یہ جو تم کام کر کے کماؤ گے یہ بھی کوئی تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم نے کما لیا، دولت تمہیں مل گئی، بلکہ یوں فرمایا گیا یہ بھی تمہارے اوپر تمہارے رب کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، ورنہ تمہاری حیثیت کیا کچھ بھی نہیں۔ اس نے ہمت طاقت دی، تم حج کے لیے آئے، ضرورت تھی، تم نے وہاں کچھ تجارت کر لی۔ اب یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ ہیں، اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے اور حج کے فرض ہونے سے پہلے بھی ہم لوگ اپنے اونٹوں کو ان لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے جو حج کے لیے جاتے تھے۔ اب چونکہ دوسرے رسم و رواج کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، کیا ہم اونٹ کو کرائے پر دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ جب ہم اونٹ کو کرائے پر دیتے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں جاتے ہیں، ہم بھی جو انسان ہمارے اونٹ کو کرائے پر لیتا ہے اس کے ساتھ حج کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا وہاں پر جانا اور ہم ساتھ میں جو حج کرتے ہیں ہمارا حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ ہم نے اونٹ کو کرائے پر دیا، تجارت ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے بالکل یہی سوال حج کی فرضیت کے بعد ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کب تک؟ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تجارت کی جا سکتی ہے مگر نیت حج کی ہو، نیت صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے آئے ہیں۔ یہ تو دوسرے درجے کی چیز ہے، ٹھیک ہے ہم پر ایک ہنر آتا ہے، اس ہنر کے ذریعے سے ہم کچھ کما رہے ہیں، بس یہ حکم دیا گیا کہ ایسا تو کر سکتے ہو۔ لیکن پھر بھی علماء یوں فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، بہتر حج وہ ہوگا جہاں تجارت نہ کی جائے، اور خصوصاً اس میں بھی 5 دن جو حج کے ہیں ان میں تو بالکل بچنا چاہیے، حالانکہ کر لے تو کوئی حرج نہیں، 5 دن 3 تو 10 11 12 اور 2 دن 8 اور 9، کیونکہ 8 سے ہی حج کی شروعات ہوتی ہے۔ 8 کے دن حجاج کرام عازمین حج جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ مینا کے میدان تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے پھر صبح صادق کے بعد وہ صبح میں اگلے دن نکلتے ہیں عرفات کے لیے، عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، جیسے ہی سورج غروب ہونے کا اعلان ہوتا ہے ان کو وہاں ٹھہرنے کا حکم ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا اب وہاں عرفات میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اب وہاں سے مزدلفہ چلے جانا ہے۔ مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر وہاں سے روانہ ہو جانا ہے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم میدان عرفات سے واپس ہونے لگو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام ہے کیا؟ دراصل مزدلفہ جو مقام ہے، مزدلفہ کا جو مقام ہے، یہیں پر ایک پہاڑ ہے بعض روایات کے مطابق چھوٹا سا، جس کا نام مشعر حرام ہے، اسی کے پاس کیا کہا گیا؟ ذکر کرو۔ ذکر سے مراد ہے 2 نمازیں جو ساتھ میں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ جب عرفات سے چلتے ہیں، سورج غروب ہو گیا، وہاں سے تمام حجاج چلتے ہیں، تو مزدلفہ میں آ کر کے 2 نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ملا کر، اسی کو کہا گیا کہ تم ہمیں یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے تمہیں بتلایا گیا۔ یہی ان 2 نمازوں کو ہی یہاں ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، تم تو اندھیرے میں تھے، ہم نے بتلایا ہے اب۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ تم وہیں سے واپس ہو جہاں سے حجاج، جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس آیت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے وہاں کے کاموں کے، وہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھتے تھے۔ کچھ چیزیں انہوں نے خود اپنی طرف سے ایسی بنا لی تھیں کہ اپنے آپ کو ممتاز کر لیا تھا، الگ کر لیا تھا۔ اسی میں یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ میدان عرفہ جاتے، مزدلفہ جاتے، وہاں سے آگے نہیں جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہم چونکہ کعبۃ اللہ کے کنجی رکھنے والے ہیں، وہاں کی ذمہ داریوں کے مالک ہیں، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ، ہمارے یہاں سب برابر ہیں۔ ہاں، اور وہ بھی حج کے موقع پر کہ جہاں جب حاجی احرام باندھ لیتے ہیں اور خواتین کالے برق لباس میں ہوتی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، کون بڑا کون چھوٹا، کون امیر کون غریب، کون عالم کون جاہل، کون قاضی کون فلاں، کچھ نہیں، سب برابر۔ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا ہے، اسی کو حق ہے تکبر کرنے کا۔ اور ہاں، اگر انسانوں کو اپنے آپ کو ذرا ممتاز بنانا ہے تو اس کا بھی فیصلہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کر دیا گیا کہ ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، فرق ہوتا ہے ایک چیز کی بنیاد پر، وہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید کی سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں کہا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد ان کو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ پہچان رہے یہ کہاں کا ہے، اس کا تعلق کس علاقے سے۔ لیکن قبیلے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر فخر کرنا، ارے ہم تو کعبۃ اللہ کے مالک ہیں، قرآن نے کہا یہ نہیں چلے گا۔ دولت کی بنیاد پر تکبر یہ نہیں چلے گا، عہدے کی بنیاد پر تکبر یہ نہیں چلے گا۔ ہاں، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتے ہو، کس بنیاد پر؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا تقوی سب سے اچھا ہو۔ تقوی بڑھائیے، آپ اللہ کے قریب جائیں گے۔ تو قریش سے جو جاہلیت سے نکل کر اسلام میں آئے تھے ان سے یوں کہا، اب جو حج ہوگا، اب ہم نے جو طریقہ بیان کیا اس کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نہیں، ہم تو کعبۃ اللہ کے مالک ہیں، ہم تو وہاں کی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہیں، ہم کیوں جائیں؟ جانا ہوگا حدود حرم سے باہر۔ جو طریقہ ہے، پہلے 8 تاریخ سے جو حج کی شروعات ہوتی ہے، مناسک حج کی، ارکان حج کی، جب شروعات ہوتی ہے جائیں مینا کے بعد فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں، وہیں ٹھہرے رہیں۔ اس کے بعد جانا ہے پھر دوبارہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رمی وغیرہ کرنے کے لیے مینا، اور پھر واپسی ہوتی ہے۔ تو یوں کہا گیا کرنا ویسے ہی ہوگا جو اب طریقہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے بتلا دیا ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ ہم بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، سب کے لیے حکم برابر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ چونکہ الگ الگ رسمیں انہوں نے بنائی تھی، جب حج ہو جاتا تھا تمام مناسک حج ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اب یہ لوگ یعنی سرداران قریش کیا کرتے تھے؟ جمع ہوتے تھے مینا کے میدان میں، اور یہ جب مینا کے میدان میں جمع ہو جاتے تو کوئی اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے خاندان کی بڑھا چڑھا کر تعریفیں چل رہی ہیں، شعراء بھی ہیں، جھوٹی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو وہاں محفلیں لگتی تھیں۔ قرآن کریم نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حج کے ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اب اپنے والوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں یاد کرو۔ اور یاد کیسا کرنا ہے؟ جیسے اپنوں کو یاد کرتے تھے۔ او اشد ذکرا، اس سے بھی بڑھ کر ہماری تعریف کرو، ہمیں یاد کرو۔ ذکر کرنے کا حق اگر کسی ذات کے لیے ہے تو وہ رب العالمین ہے،
اس کے علاوہ کوئی ہمیں یاد کرو، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مجلسیں لگانا، اپنوں کی تعریفیں کرنا، شعراء کو بلانا، مقررین کو بلانا نہیں، اب ہمیں یاد کرو، ہماری تسبیح کرو۔ اب یہ وہاں کیا کرتے تھے؟ چونکہ جاہلیت میں اللہ کو مانتے تھے مگر آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ وہ یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، بعث بعد الموت، اللہ دوبارہ انسانوں کو، ایک انسان کو ویسے ہی بنائے گا، اس کو وہی انگلیاں ملیں گی، وہی ہاتھ ملیں گے جو اس دنیا میں تھے۔ وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ مانتے نہیں تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ مانگتے تھے اللہ سے، وہ یوں مانگتے تھے، مولا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو آیت اتری جب لوگ اسلام میں آ گئے کہ اگر کسی نے صرف دنیا کو مانگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں، صحابہ کرام مسلمانوں میں سے کچھ جو مانگتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لیکن کچھ بندے ہیں جو مانگتے ہیں مولا دنیا میں بھی بہترین دے، آخرت میں بھی بہتر دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یہ دعاؤں میں جتنی دعائیں قرآن میں ہو یا حدیث میں سب سے جامع دعا ہے۔ بعض اللہ والوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس دعا کے علاوہ مسلمانوں کو خدا نخواستہ اگر کوئی دوسری دعا نہ سکھلائی جاتی تو کسی دعا کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس میں سب کچھ آ گیا، کچھ نہیں چھوٹا۔ ایک بندے کو چاہیے کیا؟ یہی کہ دنیا میں بھی مولا بہتر دے، سکون سے زندگی گزرے، اور آخرت میں بھی بہتر دے۔ دو ہی جہان ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں اگر اس دعا کے علاوہ کوئی دعا نہ ہوتی تو کوئی فرق پھر بھی نہیں پڑتا، اتنی جامع دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں خوب مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کے ہر چکر میں آپ اس دعا کو پڑھتے تھے، جیسے ایک راؤنڈ پورا ہوتا پھر پڑھتے، اور دعاؤں کے ساتھ ملا کر۔ اس دعا کو جتنا مانگا جائے اتنا کم ہے رب العالمین سے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں کہ نہیں مولا دنیا میں دے دے ہم یہیں خوش رہیں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ لیکن جو لوگ ہم سے آخرت بھی مانگتے ہیں تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، آخرت میں ان کو وہ جا کر ملیں گے۔ واللہ سریع الحساب۔ اور اس جملے میں دونوں ٹکڑیوں کے لیے اشارہ کیا گیا۔ نمبر ایک تو وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان سے یوں کہا گیا مانگ لو دنیا، حساب کا نمبر بڑا جلدی لگنے والا ہے۔ اور ان سے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، ان سے یوں کہا گھبرانا نہیں ہے، آپ کے اعمال کا بدلہ جو تم نے یہاں دعائیں مانگی ہیں بڑی جلدی حساب ہوگا، تو تمہیں وہاں جا کر اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ 5 آیتیں آج ہمارے سامنے آئیں، ابھی اور ایک یا 2 آیتیں ہیں جن میں حج کے مسائل کا تذکرہ آئے گا۔ دعا فرمائیں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔